آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تہران کا ایک اہم ترین دورہ کیا ہے۔ اس دورے کی ٹائمنگ اور اہمیت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر سردار مسعود احمد خان۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، رائٹرز کی آج ایک بڑی اہم خبر آئی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ تہران سے پہلے ٹرمپ نے ان کو کال کی تھی اور یہ درخواست کی تھی کہ وہ تہران کو یا ایران کو مذاکرات کے میز پر لائیں۔ یہ کتنی اہم پیش رفت ہے اور اس حوالے سے پاکستان کا فیصلہ کن کردار آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ خبر بڑی خوشائند ہے، کیونکہ اگر صدر ٹرمپ آمادہ ہو گئے ہیں تو ایران کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے آمادہ کر دیا جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ ایران بھی بہت مشکل کا شکار ہے اس وقت۔ جو ہے اب جو خبریں آ رہی ہیں رائٹر سے ہی آ رہی ہیں، دوسری خبر رساں ایجنسیوں سے آ رہی ہیں کہ وہاں افراط زر بہت بڑھ چکا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی کرنسی برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے۔ ابھی جو حال ہی میں امریکہ نے معاشی پابندیاں لگائی ہیں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی دورہ ہے۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے پاکستان تاریخ بنانے والا ہے اگر اس کی وجہ سے بریک تھرو ہو گیا، اور یعنی ایجنڈا جو ہے وہ صرف جو ہے ایک نقطے تک محدود نہیں ہوگا۔ میرا 3-4 نکات ہیں، دو طرفہ تعلقات بھی ہیں، اس کے بعد یہ کہ فریقین کو مذاکرات کی میز کے اوپر لانا، میرا خیال ہے کہ مفاہمتی یادداشت کو نقطۂ آغاز بنانا، دوبارہ سے آبنۂ ہرموز کے اوپر جو ہے کسی قسم کا کوئی اتفاق رائے پیدا کرنا۔ جو ایران کہہ رہا ہے کہ گورننس کے حوالے سے کچھ مطالبات کرتا رہا ہے، یا اس نے کوئی فارمولہ عمان کے ساتھ طے کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ عمان کے وزیر خارجہ بھی وہاں پہنچ رہے ہیں، اور پھر جو ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی تھی اس کے ساتھ بھی ایران کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ مکہ پیکٹ ہو گیا، ہوتھیز اور پاپولر موبلائزیشن فورسز ان عراق، ان کے جو حملے ہیں، اور لبنان کی صورتحال، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جامع ڈائلاگ ہوگا، مکالمہ ہوگا، اور اس کے امید کرنی چاہیے، لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ کہ کسی طریقے سے اس کے مثبت نتائج نکلیں گے۔ صحیح سر، اس کال سے قبل عباس عراقچی نے بھی فیلڈ مارشل صاحب کو کال کی تھی، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا جو اسلام آباد ایم او یو بحالی کے لیے ایران بھی اتنا ہی کین ہے؟ دیکھیے، اس کا کوئی کسی قسم کی پیمائش تو نہیں کی جا سکتی، لیکن ایران نے اس کے جو انتہا پسند لوگ ہیں یا جن کو ایکسٹریمسٹ کہہ سکتے ہیں، وہ ان کے اصرار کے اوپر ایران ایک مرتبہ پھر ڈٹ گیا ہے۔ نہ صرف جنگ کے لیے تیاری کا سگنل دے رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ وہ جس قسم کی معاشی سزا دینا چاہتے ہیں اسے بھی بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آج ہی ایران نے یہ بھی اعلان کیا ہے، جو ان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جتنی بھی معاشی پابندیاں ان کی ٹریجری ڈپارٹمنٹ لگائے گا امریکہ کی، یا جو صدر ٹرمپ لگائیں گے، اس کا نشانہ عام شہری ہوں گے، اور انہیں یہ جو پین برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی ہلچل ہوگی، وہاں بھی سخت ابتری ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک کسی طریقے سے مطلب لوگوں کی خواہش ہوگی کہ بھئی یہ جنگ ختم ہو، اور کسی طریقے سے ایران اور امریکہ کے درمیان اتفاق پیدا ہو، تاکہ ان کی جو ہے معمول کی زندگی بحال ہو، بلکہ جو ان کی تباہ شدہ معیشت ہے ہزاروں حملوں کے بعد، اسے دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش کی جائے، تعمیر نو کا کام شروع کیا جائے۔ تو یہ ایک فطری خواہش ہوگی وہاں، بیانات جو بھی آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کی پیمائش تو نہیں کی جا سکتی، لیکن ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ ایران بھی تیار ہے۔ کس حد تک تیار ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ صحیح سر، فیلڈ مارشل صاحب کا جو دورہ ہے بڑا اہم ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنی سفارتی جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھی ہیں۔ کہیں نہ کہیں آبنائے ہرمز پہ آ کے معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز ایک بون آف کنٹینشن ہے۔ آپ نے آلدو اس کو پہلے ڈیفائن کیا ہے، لیکن اگر دوبارہ سے خدا نخواستہ آبنائے ہرمز کی وجہ سے کوئی مسئلہ بنتا ہے تو پھر تو یہ نیور اینڈنگ وار ہوگی۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کو کس طرح سے سلجھایا جائے گا؟ کوئی جنگ بھی جو ہے وہ ہمیشہ نہیں جاری رہ سکتی۔ افغانستان کی جنگ ختم ہوئی، عراق کی جنگ ختم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی، یہ جنگ بھی ختم ہوگی، اور یہ جنگ صرف سفارتکاری کے ذریعے ہی ختم ہوگی۔ اس کا احساس دونوں طرف ہے۔ دیکھیے، امریکہ نے ایک قدم تو پیچھے اٹھایا ہے، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے حملے جاری رکھتے، اب انہوں نے جو ہے وہ ان کو حملوں کو روک دیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگرچہ ان کا ایک طریقے سے حملہ جاری ہے، بحری محاصرہ جو ہے
ایران کے ارد گرد اس کی جتنی بھی بندرگاہیں ہیں یا ساحلی علاقے ہیں ان کے ارد گرد ان کا محاصرہ جاری ہے، لیکن امریکہ پیچھے ہٹا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم معاشی جنگ کریں گے اور اس معاشی جنگ کے ذریعے ایران کو مغلوب کریں گے، لیکن ایران بھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ اور پھر جو ہے اسی طریقے سے ایران نے بھی اتنی زیادہ اگریسو پالیسی اختیار نہیں کی، اگرچہ وہ اب بھی مصر ہے اور بضد ہے کہ وہ جو اس نے عمان کے ساتھ ایک فارمولہ طے کیا ہے آبنائے ہرموز کے اوپر، اس کی ایکسیپٹنس چاہتا ہے، اور اس کی ایکسیپٹنس بھی اس صورت میں چاہتا ہے کہ امریکہ واشگاف الفاظ میں کہے کہ وہ بحری محاصرہ اٹھا رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے تیل کی برآمد کے سلسلے میں جو پابندیاں ان کو ختم کرے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمیں جو ہے، یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں صدر ٹرمپ نے جنرل عاصم منیر سے بات کی، تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ایک فضا بنے گی اور دونوں فریقین جو ہے وہ ایک درمیانی راستے کی طرف جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کی بھی مجبوری ہے، ان کے سر پہ آ گئے ہیں جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، بالکل، اور ایران جیسا کہ میں نے پہلے کہا اس کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، ان کے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بالکل مکمل طور پر اتل پتل ہو گئی ہے، تقریباً پورے کا پورا جو ہے ایران ڈی اسٹیبلائز ہو گیا ہے، اور جو شہری امن و امان ابھی تک برقرار ہے، لیکن ایسی صورتحال اگر جاری رہے تو اس کے خراب ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ صحیح سر، جس طرح آپ نے کہا کہ ٹرمپ صاحب کی بھی مجبوری ہے، جو مڈ ٹرم الیکشن ہے وہ سر پہ آ گئے ہیں، ان کیس اگر دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پہ یہ دونوں فریقین بیٹھتے ہیں تو اس دفعہ اپر ہینڈ کس کا ہوگا اور زیادہ ڈیسپریٹ کون ہوگا؟ یہ جو صورتحال ہے اس میں کسی کا بھی اپر ہینڈ نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی مجبوری ہے، دونوں کی ضرورت ہے، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دو مراحل آپ کو دیکھنے ہوں گے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آبنائے ہرموز کے اوپر ان کا اتفاق ہو جائے، مفاہمتی یادداشت کی طرف جائیں، اور جو ایک نئی مدت میں وہ 30 دن ہوں 60 دن ہوں اس میں نیوکلیئر فائل کے اوپر گفتگو کریں، اور اس گفت و شنید کے نتیجے میں ان میں اتفاق رائے پیدا ہو۔ اس میں بہت سے معاملات انہوں نے طے کیے ہوئے ہیں پہلے سے، یعنی مطلب ہے کہ ان کا آخری دور مذاکرات 26 فروری کو ہوا تھا، جنگ کے آغاز سے 2 دن پہلے۔ تو یہ اس میں یوں نہ اسے میجر کیجیے کہ کس کا اپر ہینڈ ہوگا کس کا لوور ہینڈ ہوگا، یہ دونوں ایک طریقے سے مضبوط ہوں گے۔ ایران اپنے قدموں کے اوپر کھڑا رہا ہے، ثابت قدم رہا ہے، اور امریکہ کی ابھی بھی فائر پاور بہت زیادہ ہے، اور اس نے ایران کی اس جنگ کے دوران بھی معیشت کو بے تحاشا نقصان پہنچایا ہے۔